لیڈر ٹی وی کے پروگرام انٹرویو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں عالمی ماہر برائے امور آبپاشی مطلب پانی کے جو ماہر ہیں ڈاکٹر حسن عباس صاحب سے ہماری باتیں. حسن عباس صاحب نے وقفے سے پہلے واٹر ایکانومی، ہم نے پولیٹیکل ایکانومی سنی تھی، ہم نے پاکستان کی ایکانومی سنی. آج بھی اسٹیٹ بینک نے 1.5% وہ جو کم کیا ہے انٹرسٹ کا ریٹ، وہ اکانومی ہماری تتر بتر ہو گئی ہے، اکانومی ہماری یوں ہو گئی ہے. لیکن وقفے سے پہلے واٹر اکانومی کی بات کر رہے تھے کہ پانی بھی گویا کوئی دولت ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جناب ڈاکٹر حسن عباس صاحب نے یہیں آپ کو یہ بتایا کہ آسٹریلیا میں سارا سال جتنا پانی چلتا ہے وہ 10 دن انڈس کی جو فل سیزن ہے اس میں 10 دن کا پانی بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہ 12 مہینے میں جس طرح واٹر مینجمنٹ کرتے ہیں اور اس سے واٹر اکانومی کو واٹر اکانومی کے تھرو اپنی اکانومی فلورش کرتے ہیں کہ لائیو اسٹاک سے لے کے فیونا اینڈ فلورا اور باقی زمینیں، باقی جو پھول، باقی جو اور چیزیں ہیں، تو دودھ ادھر ملتا ہے اور شیپس ادھر ملتی ہیں، گائے ادھر ملتی ہے، اور دنیا کا بہترین گوشت وہاں سے ملتا ہے. دنیا میں بہترین جو باقی افزائشی کام ہے وہ وہاں سے ہوتے ہیں. واٹر مینجمنٹ کے سارے کام اسرائیل کے بعد آسٹریلیا میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے بڑا دریا ہونا بڑی بات نہیں ہے، زیادہ پانی ہونا بڑی بات نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ یہی بات میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں. ڈاکٹر صاحب، یہ واٹر اکانومی ہم اس پہ عمل کرتے ہیں یا ہم ضائع کرتے ہیں اس کو؟ ہم اگر واٹر مینجمنٹ اور واٹر اکانومی، کیونکہ پانی اگر اکانومی ہے پھر تو ہم بہت پانی لیکیج اور سیم اور تھور اور باقی چیزیں. جی، تو آپ اس کو اگر پوری چیز کو پیش کریں تو کس طرح کریں گے؟ دیکھیے، ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہماری کیا ضروریات ہیں، ہمارا کیا کلچر ہے، ہماری کیا پولیٹکس ہیں، ہماری کیا دوستیاں ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور ہم کس طرح سے اپنے ملک میں پیس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ایم کیا ہے، ہم نے کوالٹی آف لائف پیرامیٹرز اپنی پاپولیشن کے کس طرح سے ان کو امپروو کرنا ہے. آپ کوئی بھی ایسی چیز سوچیں گے تو اس کو پانی کہیں نہ کہیں سے ٹچ کر رہا ہوگا. پانی کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور ابھی یہ جو بہت بڑی ایک نئی چیز پچھلے 1-2 دہائیوں سے سامنے آ رہی ہے وہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہے. اور جتنا کلائمیٹ چینج کا تعلق شدت کے ساتھ پانی کے ساتھ ہے، اتنا کسی اور سیکٹر کے ساتھ کلائمیٹ چینج کا جو ہے وہ تعلق نہیں بنتا. اور اسی کے بیچ میں پھر انرجی سیکٹر بھی آ جاتا ہے آپ کا. تو یہ سارا اتنا بڑا وہ آپ کا ایک نیکسس بنتا ہے. پھر فوڈ سیکیورٹی اور یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پانی کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. سمپل سی بات ہے جی، جہاں پہ پانی نہیں ہے وہاں پہ زندگی نہیں ہے. پانی کے بغیر ہم کہتے ہیں کہ جو ہائیڈرولوجی اور جیولوجی جو ہیں وہ ایک سٹیج سیٹ کرتے ہیں فار ایکالوجی. ہائیڈرولوجی اور جیولوجی سیٹ اسٹیج فار ایکالوجی، اور جو ایکالوجی ہے دیٹ سیٹس اسٹیج فار کلچر. زمین اور پانی مل کے آب و ہوا کو مینیفیسٹ کرتے ہیں، جی اور یہ تینوں مل کے ہمارے کلچر کو بناتے ہیں. جی. ٹھیک. اب دیکھیے کلچر کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ آب و ہوا مختلف ہے، اور آب و ہوا کے ساتھ جو بھی وہاں کا فلورا فیونا سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور آپ کا جو کلچر ہے وہ اس کے اراؤنڈ ایوالو ہوتا ہے. اب ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کلچر، ہماری آب و ہوا اور اس کی بیک اینڈ پہ ہماری اکانومی، یہ ہم آہنگی کے ساتھ چلیں. پانی نے ہمیشہ لوگوں کو متحد کیا ہے.
کلچر کیا ہے؟ کلچر ایک کامن گروپ، کامن پیپل، کامن آبجیکٹیوز اور کامن گولز کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں وہ ایک کلچر ہے. ان کلچر کے پیچھے متحد کس نے کیا ہے؟ پانی نے. اس لیے پانی تو لوگوں کو ملاتا ہے. پانی جو ہے وہ سب سے بڑی یونائٹنگ فورس ہے بٹوین گروپس آف پیپل. لیکن ہم بات کرتے ہیں صبح سے شام تک پاکستان میں بیٹھ کے واٹر وارز کی، پانی پہ جھگڑے کی، پانی پہ لڑائیوں کی. اس کے پیچھے ایک فلسافیکل سی چیز ہے، اور سائنٹیفکلی بھی اگر آپ اس کو کہیں پہ بھی دیکھیں گے نا تو ایسا ہی ہوا ہے، لیکن اٹس مور آف فلاسفی دین سائنس. وہ یہ ہے کہ اگر آپ پانی کو ڈیوائڈ نہیں کریں گے تو پانی آپ کو یونائٹ کرے گا، لیکن جس دن آپ پانی کو ڈیوائڈ کریں گے پانی آپ کو ڈیوائڈ کرنا شروع کر دے گا. یہ بات پھر بتائیں. اگر پانی آپ کو ملاتا ہے، ٹھیک ہے، کلچرز کو ملاتا ہے، لوگوں کو ملاتا ہے، تو پانی ایک سورس ہے لوگوں کو یونائٹ کرنے کا. لیکن اگر آپ پانی کو ڈیوائڈ کریں جو آپ کو یونائٹ کرتا ہے، اگر آپ پانی کو ڈیوائڈ کریں گے تو پھر پانی آپ کو ڈیوائڈ کر دے گا. اس وقت ہمارے جو سو کالڈ اکنامک ماڈلز ہیں واٹر اکانومی کے، وہ ہمارے کلچر کے نہیں ہیں، وہ امپورٹڈ ہیں. امپورٹ اس سے سب سے پہلے جو اب میں بات کرتا ہوں انڈس بیسن پہ میں آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور انڈس بیسن کی جب میں بات کرتا ہوں تو انڈس بیسن پاکستان کی باؤنڈری پہ آ کے ختم نہیں ہو جاتا، یہ 4 ملکوں میں شیئرڈ ہے. چین کا وہ ایریا ہے تبت، وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ دریا. ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کے یہ 4 ملک ہیں جن کے بیچ میں سے یہ بیسن چلتا ہے. اور قدرت نے اس کو ایز این انٹیگریٹڈ بیسن بنایا ہے. اپنے گلیشیئرز، اپنے ہیڈ واٹر سے لے کے پورے لینڈسکیپ سے گزر کے ڈیلٹا تک یہ ایک سسٹم ہے. جب آپ اس سسٹم کو کاٹ پھانٹ شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو سسٹم کی تو آپ کی کاٹ پھانٹ جو ہے وہ 2 بڑے ہائیڈرولوجیکل ایونٹس کی مار ہے کہ وہ سب کچھ برابر کر دیتا ہوتا ہے پانی، ڈریں اس وقت سے اور اس ٹائم سے. لیکن اس کاٹ چھانٹ سے جو آپ اپنی کاٹ چھانٹ کر دیتے ہیں نا، وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ڈیمیج ہے جو اس وقت اس خطے میں ہوا ہے. انڈس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اٹ از دی موسٹ کٹ شٹ ڈیم ڈیوائڈیڈ اینڈ ڈائیورٹیڈ ریور سسٹم ان دا ورلڈ. یہ ایسے انگریزی کام ہے جو اردو میں اور سندھی میں بولے بھی نہیں جا سکتے. ہاں کچھ ایسا ہی ہے، لیکن شٹ ڈیم ڈیوائڈیڈ اینڈ ڈائیورٹیڈ سسٹم. ہم نے ہر وہ ماڈل اپنے ملک میں اپنایا ہے جو اپر رائپیرین کو فائدہ دیتا ہے، سہولت دیتا ہے، اور لوور رائپیرین کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے. چاہے ادھر سے انڈیا ہو، انڈیا پاکستان میں دیکھ لیں. ہاں اچھا، ہم نمبر 1 پاکستان ان 4 ملکوں میں چاروں کا لوور رائپیرین ہے. پاکستان لوور ہے. ٹھیک، پاکستان لوور ہے. ہاں، چائنا بھی ہم سے اوپر ہے، انڈیا بھی ہم سے اوپر ہے، افغانستان بھی ہم سے اوپر ہے. تو آپ نے ماڈل اپنے ملک میں وہ ایڈاپٹ کیا ہے جو اپر رائپیرین کو باس بناتا ہے اور لوور رائپیرین کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے تو وہ ماڈل ایڈاپٹ ہی نہیں کرنا تھا. اور یہ جتنا بھی آپ جب ریور کو کٹ کرتے ہیں، ڈیم کرتے ہیں، تو ڈیم کرنے کے بعد نقصان کس کا ہوا؟ لوور رائپیرین کا. اور پانی کس نے روک لیا؟ اپر رائپیرین نے. ابھی آپ دیکھیں، تھوڑا سا ہسٹری میں واپس چلے جائیں. یہ جو ٹھٹا بدین کا یہ پورا ڈیلٹا تھا، انڈس ڈیلٹا، اس کو کہتے ہیں یہ میٹھے پانی کا سمندر ہوتا تھا. اس میں جو ایک بہت بڑا آپ کا اکنامک انجن تھا وہ آپ کا ریڈ رائس تھا، جو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا تھا، یہاں پہ لگتا تھا. ریڈ رائس کے علاوہ بھی رائس لگتا تھا یہاں پہ، صرف ریڈ رائس نہیں لگتا تھا، لیکن ریڈ رائس واز ویری اسپیشل. کہاں گیا یہ؟ جب یہاں پہ ریڈ رائس لگتا تھا تو اس وقت چاول سارا یہاں پہ لگتا تھا. یہاں سے جو ہے نا وہ بیڑیوں میں پنجاب سے لوگ آتے تھے، ادھر مزدوری کرتے تھے چاول کاٹنے کی، پھر اپنے حصے کا چاول لے کے، اور ٹریڈرز اپنے حصے کا چاول بوریوں میں ڈال کے کشتیوں کے ذریعے اوپر
لاہور امرتسر تک جایا کرتا تھا, دلی تک بھی جایا کرتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کالا شاہ کاکو میں چاول لگتا ہے. اس وقت نہیں لگتا تھا, اب لگتا ہے. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے اس سسٹم نے کیا کیا ہے؟ آپ کے اس سسٹم نے گریجولی ان کی دولت چھین کے ان کو دے دی ہے. تو یہ سسٹم کیا کر رہا ہے؟ وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رابنگ پیٹر ٹو پے پال, وہ اپروچ ہے آپ کی اس سسٹم میں. بھئی یہ اپروچ جو ہے نا, یہ آپ کی غلط اپروچ ہے. اب یہ میں کسی بندے کو بلیم نہیں کر رہا, میں کسی انڈیویجول کو بلیم نہیں کر رہا, میں ہم کسی یہ بھی کہہ کانسپائریسی سکتے تھیوری کی ہیں بات کہ یہ نہیں کر رہا. دانستہ بھی نہیں ہو سکتا, دانستہ بھی نہیں ہے, لیکن ایسا ہو ابھی گیا. تو معلوم ہو گیا. دیکھیں ایسا ہو گیا, ہاں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ماڈل غلط تھا. چینج کرو. یہ ماڈل سسٹینیبل نہیں تھا. اس میں سوشل سسٹینیبلٹی بھی نہیں تھی, اس میں انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی لاسز زیادہ ہے. ہاں. اچھا اب دیکھیں, اگر آپ انڈس کے اوپر جتنے میگا پروجیکٹس بنے ہیں نا, انڈس بیسن کی میں بات کرتا ہوں دوبارہ, میں سمجھتا ہندوستان, پاکستان, سب ملا کے چاروں ملکوں کو ملا کے جتنے پروجیکٹ انڈس بیسن کے اوپر بنے ہیں, شاید کسی اور اتنے ریور بیسن پہ اس اسکیل پہ نہ بنے ہوں. لیکن یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں, یہ میگا پروجیکٹس آئے کہاں سے؟ ہم اپنے برابر میں چین کو اگر دیکھیں, ٹھیک ہے, چین کے جو میگا پروجیکٹس ہیں جو پوری دنیا میں نظر آتے ہیں, دیوار چین, چاند سے بھی نظر آتا ہے. چاند سے بھی نظر آتا ہے, وہ ان کا ایک میگا پروجیکٹ ہے اینشنٹ. ایک اور ان کا اینشنٹ میگا پروجیکٹ ہے جس کا کم لوگوں کو پتہ ہے, لیکن کیونکہ ہم واٹر کے لوگ ہیں تو ہمیں تھوڑا پتہ ہوتی ہیں ایسی چیزیں. وہ ہے گرینڈ کینال. وہ یانگسی پہ, وہ یانسی اور یلو ریور کو کنیکٹ کرتی ہے. اوکے. وہ جو گرینڈ کینال کا پروجیکٹ ہے, وہ 2500 سال پہلے انہوں نے ایک کینال کاٹی تھی جو 2 دریاؤں کو آپس میں ملا دیتی ہے. نارتھ میں آپ کا جو ہے وہ یلو ریور آ رہا ہے, ساؤتھ میں آپ کا یانگزی ریور آ رہا ہے. تو ان کا طریقہ یہ تھا چائنیز کا کہ ان کے اوپر منگولز کے اٹیکس ہوتے تھے, تو منگولز نارتھ میں سے آتے تھے, تو انہوں نے اپنے جو گیریزن ہے نا وہ بنائے ہوئے تھے یلو ریور کے اوپر. یعنی یلو ریور بیسیکلی گیریزنس کے لیے تھا, تو ان کی پناہ گاہ تھی. ہاں, وہ ایک طرح کی ان کی لائن آف ڈیفینس بھی تھا, اور ادھر انہوں نے گیریزنس کو مینٹین کرنا ہوتا تھا. لیکن یلو ریور کا جو ریجن ہے وہ اتنا ٹھنڈا تھا اور اتنا ٹف تھا کہ وہاں پہ دریا کے ہونے کے باوجود وہ اناج اس طرح سے اگا نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنے سولجرز کو وہاں پہ گیریزنس کو مینٹین کریں. جو آپ کا یانگزی ریور ہے وہ ساؤتھ میں تھا, یہ بہت زیادہ فرٹائل ایریا تھا, تو پروڈکشن ساری یہاں پہ ہوتی تھی. اور ماڈریٹ بھی تھا. ہاں ماڈریٹ بھی تھا, ویدر بھی ماڈریٹ تھا. یہ کیا کرتے تھے, یہ کشتیوں میں سامان جو ہوتا تھا گیریزنس کے لیے وہ یانگزی ریور میں رکھتے تھے اور جا کے سمندر میں نکلتے تھے یلو سی میں. ادھر سے پھر کشتیاں اوپر آتی تھیں اور وہ یلو سی میں آتی تھیں, یلو ریور میں آتی تھیں. یعنی اس دریا سے اس دریا میں جانے کے لیے سمندر میں آ کے تو پھر وہ اوپر کی بہت بڑی ڈائیورشن ہے. ایک تو یہ کہ ڈائیورجن زیادہ تھی, دوسرا یہ تھا کہ سمندری طوفان جو ہے وہ اکثر ان کی کشتیوں کو وہ کرتے ہوتے تھے, وہ علاقہ جہاں پہ ٹائفونز وغیرہ آتے ہیں. ایک یہ مسئلہ تھا, اور تیسرا مسئلہ تھا پائریٹس کا, اور چوتھا یہ کہ جو کشتی دریا میں سے نکل کے سمندر میں آتی ہے وہ کشتی چھوٹی ہوتی ہے, ظاہر ہے, تو چھوٹی کشتیوں کو دریا میں پھر پائریٹس کے لیے بھی آسان. تو ادھر کسی جو بادشاہ تھا اس زمانے کا, کسی بھی زمانے کا جو تھا, اس کو ادھر کے لوگوں نے مشورہ دیا یا پتہ نہیں اس نے خود سوچا, اس کی جو بھی ہسٹری ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ان دونوں دریاؤں کو اگر کنال بنا کے ان لینڈ فٹ کر دیں تو ہم سمندر سے بھی بچ جائیں گے, ہم پائریٹ سے بھی بچ جائیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کنال بناؤ. 1100 کلومیٹر کی کنال, آج بھی دنیا کی سب سے بڑی نیویگیشن کنال ہے, اور اس میں 1100 یہاں سے کراچی اور لاہور کا فاصلہ ہے. جی جی جی, تو وہ انہوں نے بنائی اور وہ آج بھی چل رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں, اور کہتے ہیں کہ یہ گرینڈ کنال ہے نا, اس نے چائنا کو انٹیکٹ رکھا, ورنہ جتنی پرانی سویلائزیشنز کی جگہیں آپ دیکھیں, وہ لڑائیاں تھیں, ادھر لڑائیاں ہوئی ہیں, اور ادھر اس وقت چھوٹے چھوٹے ملک بنے ہوئے ہیں. یورپ کو دیکھ لیں, روم, اسپین, گریس, سارے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں, عراق کے اراؤنڈ کتنے چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے, مصر میں وہ بھی مطلب علیحدہ ہو گیا ان سے سارا کچھ, ٹھیک ہے. سینٹرل امریکہ میں چلے جائیں تو ادھر چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے, ماین سویلائزیشن. چین کی سویلائزیشن آج بھی ایک ہی ملک ہے,
اور کہتے ہیں کہ ان کو جو انٹیکٹ رکھا ہے وہ گرینڈ کینال نے رکھا ہے. دوسرا اس کا 92% ہان ہے نا نسلی طور پر, جی جی, تو اسی لیے بھی ان کو پرویل کرتا ہے سیم کلچر ہاں لوگوں کا. اور سیکنڈلی نا دیکھیں, یہ جو دریا کی نیویگیشن ہے نا, یہ لوگوں کو ملا کے رکھتی ہے. ملا کے میرا وہ پروف کیا نا ہاں کہ باقی سب ختم ہوئے ہاں یا چینج ہوئے یا ٹوٹ گئے, جی, یہ بچا ہوا ہے. یہ بچا ہوا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کینال بنا لی تو اس کے بعد میں یہ اپنا انٹیکٹ رہے. اسی کینال کے اوپر آج سے 1200 سال پہلے لاکنگ گیٹ ایجاد ہوا. وہی لاکنگ گیٹ جو آج پاناما کینال میں چل رہا ہے, ماڈرن کینال میں چل رہا ہے, وہ 1200 سال پہلے اسی گرینڈ کینال میں ایجاد ہوا. جب یہ کینال بنی 2500 سال پہلے, اس وقت لاکنگ گیٹ نہیں تھے. اس وقت کیونکہ وہ ظاہر ہے دریا کے بیچ میں اس طرح کی سلوپ ہے, سلوپ پہ آپ نے کینال بنائی, پانی تو نکل کے ادھر چلا جائے گا, آپ نے اس پانی کو کینال میں کھڑا کرنا ہے. اس میں وہ کینال بیسیکلی سیڑھیوں میں بنی ہوئی ہے, اور ہر سیڑھی کے بیچ میں اس طرح سے جو ہے نا وہ ان کا ایک ریمپ بنا ہوا ہے جب اوریجنل ڈیزائن تھا. تو ایک اسٹیج پہ کھڑا رہتا ہے, تھوڑا اوپر جاتا ہے تو پھر بہ جاتا ہے. اب شروع میں انہوں نے کیا سوچا, اب آپ یہ دیکھیں 2500 سال پہلے وہ یہ چیز سوچ رہے کہ کشتی ادھر آئے گی, آگے یہ آپ کی سلوپ آ گئی. ان کے گھوڑے ہوتے تھے اور جانور ہوتے تھے جو کشتی کو کھینچ کے اوپر لاتے تھے اور اوپر والے پول میں ڈال دیتے تھے. پھر آگے آیا کرتے اس کے بعد میں انہوں نے اسی جگہ پہ لاکنگ گیٹس ایجاد کی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ویژن سوچنے والا کون تھا؟ چائنیز, وہ خود تھے. پرابلم کس کی تھی؟ چائنیز کی تھی. سولوشن کہاں سے آیا؟ چائنیز سے آیا. لوکلز. تو یہ سب کچھ انہوں نے اپنے لیے سوچا, اپنے لیے کیا. اور جب بھی آپ ایک میگا پروجیکٹ سوچتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ویژن ہوتا ہے, اور وہ ویژن وہاں کے لیڈرز کا ہوتا ہے. دوسری چیز وہاں کی انجینئرنگ ہوتی ہے, انجینئرنگ وہاں کے ایکسپرٹس کی ہوتی ہے. اور تیسری چیز آپ کا فائنینشیل ماڈل ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے. اور وہ اگر آپ اپنے ریسورسز سے اس کو بنائیں تو آپ کو کبھی بھی لانگ ٹرم نقصان نہیں ہوتا فائنینشلی. ہم ذرا اپنے اب آ جاتے ہیں میگا پروجیکٹس کے ماڈلز کے اوپر. ہمارے جو انڈس بیسن میں میگا پروجیکٹس بنے, یعنی آپ 200-250 کلومیٹر دریا کا پانی نکال کے ادھر لے آئے ہیں, آپ نے 2 ملین ایکڑ رقبہ, یہ میگا پروجیکٹ ہے, چھوٹا سا پروجیکٹ نہیں ہے. اور آپ کے ایسے 40-50 میگا پروجیکٹ صرف پاکستان میں ہیں. آپ کے 40 کینال کمانڈ ہے کہ پتہ نہیں 41 کینال کمانڈ ہے پاکستان میں, اور ایوریج سائز آپ کے ہر کینال کمانڈ کا 1 ملین ایکڑ ہے. تو ایوری کینال کمانڈ پروجیکٹ از اے میگا پروجیکٹ. یہ شروع ہوئے تھے مادھو پور سے, جب انگریز نے پہلا بنایا تھا. اب جب انگریز نے یہ میگا پروجیکٹ سوچا تو آپ لوگ کدھر تھے؟ یہ آپ کے کسی کنگ کوئین کی دانست نہیں تھی, یہ انگریز نے سوچا. انگریز آپ کے لیے تو سوچ ہی نہیں رہا, وہ تو اپنے لیے سوچ رہے. ہاں, اس کو تو سہولت چاہیے, اس کو تو سہولت چاہیے. اس نے جس وقت یہ بنایا تو آپ کی جو سوچ تھی پروجیکٹ کو کنسیو کرنے کی, وہی لوکل نہیں تھی, وہی انڈیجنس نہیں تھی. آپ کے کسی لیڈر کا نام نہیں ہے کہ اس نے یہ چیز سوچی. لیفٹ یا رائٹ, اور ہاں یہ سارا. اچھا دیکھیں, پھر ہم آزاد ہو گئے. آزاد ہونے کے بعد آپ کے میگا پروجیکٹس کہاں سے آئے؟ آپ نے بڑے بڑے ڈیم کھڑے کیے, وہ کس نے سوچے؟ پہلے برٹش سوچے تھے, اب امریکن نے سوچنا شروع کر دیا. اب بھی آپ کے میگا پروجیکٹس کی جو کنسیپشن ہے وہ باہر سے آئی. اچھا, پھر میں نے کہا آپ کے انجینئرز ہوتے ہیں, آپ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جیسے چائنیز کی میں مثال دے رہا تھا, وہ ایکسپرٹس بھی باہر سے آئے, بنانے والے بھی باہر سے آئے. اور تیسری چیز اس کی فائنینسنگ ہوتی ہے, وہ بھی انہوں نے کی. تو بھائی نہ پروجیکٹ کی سوچ آپ کی, نہ انجینئرنگ آپ کی, نہ اکانومی آپ کی. سورس انڈیجنس ہے, بس گراؤنڈ ہے صرف آپ کا. آپ کے گراؤنڈ کے اوپر کسی کی سوچ, کسی کے انجینئر اور کسی کے پیسے نے ایک چیز کھڑی کی ہے, اور کسی کا فائدہ. تو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کھڑی کی, آپ کے فائدے کے لیے کی. ہاں, یہ سوچنا ہوگا ان کو کہ یہ ہمارا فائدہ کیا ہے, ہمارا کیا فائدہ. ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا فائدہ دیکھنا تھا. بھائی میں پیسہ لگا رہا ہوں, میں نے سب سے پہلے تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے نا. یہ تو نیچرل ہے نا, یہ تو نیچرل ہے, اس میں ان کو بلیم نہیں کرتا. بلیم کی بات جو ہے وہ صرف ہماری اس لیڈرشپ کے اوپر آتی ہے جو اس چیز کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے. اور اس وقت جن لوگوں نے یہ کام کیا آج بھی ان لوگوں کے ہی نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں آ کے جو ہے نا غلطی ہم کر رہے ہیں.
یار کم از کم ہم سب سے پہلے یہ تو چیز مانیں کہ بھئی ہم نے غلطی کی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آئیڈینٹیفیکیشن ہو نا، آئیڈینٹیفیکیشن ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ بالکل وہ اس چیز میں نہیں تھے. مسعود خضر فوج صاحب بڑے ہمارے رسپیکٹڈ بیوروکریٹ گزرے ہیں، ویری لائل ٹو دا کنٹری. انہوں نے جب مخالفت کی انڈس واٹر ٹریٹی کی، انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ نہ کرو، بیڑا غرق کر دے گی تمہارا. تو ان کو کہا گیا کہ تم اپنا منہ بند رکھو نہیں تو تمہیں گولی مار دی جائے گی. وہ ایک ڈکٹیٹر کا مائنڈ تھا. بیسیکلی نہ پروجیکٹ آپ کا، نہ سوچ آپ کی، بورڈ بنی، بورڈ تھنکنگ اور بورڈ انجینئرنگ، اور وہ اپنی دکان. اور بارٹر بھی نہیں تھا نا، بارٹر بھی نہیں تھا کہ میری یہ چیز لیں اور آپ اپنی چیز دیں، یہ بھی نہیں تھا. یہ بھی نہیں تھا. ایسا سب بھی کچھ ون وے تھا. سب کچھ ون وے تھا. اچھا اب اس میں اور پھر یہ کہ اب دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ لوور رائپیرین ہیں، آپ وہ ماڈل دوسرے ملک میں بھی مان رہے ہیں کہ لگ جائے اور اپنے ملک میں بھی لگا رہے ہیں کہ جی ہم بھی یہی کریں گے، جو اپر رائپیرین کو باس بنا کے لوور رائپیرین کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر یہ ماڈل جو ہے وہ صرف ہندوستان پاکستان کے درمیان نہیں ہے، یہ فیڈریٹنگ یونٹس پنجاب اور سندھ کے درمیان بھی ہے. ہر کینال کمانڈ کے اوپر ہیڈ اور ٹیل پہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ہر واٹر کورس کی ہیڈ اور ٹیل کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کو تو دیکھیں، انگریز کو تو جب اس نے یہ پروجیکٹ سوچا وہ تو چاہتا تھا کہ سوسائٹی آپس میں ڈیوائیڈڈ رہے. اس کے تو رول کا حصہ تھا. دیکھیں ڈیوائیڈڈ سوسائٹی از ایزیئر ٹو رول دین اے یونائٹڈ سوسائٹی. جو یہاں پہ نیویگیشن ہو رہی تھی، جو ٹریڈ اور نیویگیشن ہے، یہ لوگوں کو ہمیشہ کنیکٹ کرتے ہیں. سر کئی الفاظ میں جاتا ہوں نا، ہوں تو اسکردو میں، گلگت میں اور پشاور سے باہر کئی ایک الفاظ سندھی کے وہاں کے لوگ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں یہ بتایا، یہ وہ انڈس کے تھرو سفر کرتے تھے. بالکل ایسا ہی تھا. ہاں. اور انڈس کو سب سے پہلا کٹ کب لگا؟ 1932 میں جب سکھر بیراج کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے بیچ میں کشتی گزرنے کی جگہ چھوڑ دی. نہیں چھوڑی. وہ ہمارے ماہی گیر کہتے ہیں دکا لگا دیا، بند ہو گیا. ایگزیکٹلی. ہاں، بند کر دیا. ہاں. اچھا اس کے بعد میں احسان انہوں نے یہ کیا کہ جس وقت پاکستان بننے کے بعد یہ گدو اور سکھر بیراج، جو کہ ایکچولی وہی برٹش نے سوچ رکھے تھے، اگین سوچ ادھر کی تھی، جب یہ بنانے لگے انہوں نے کہا جی اس میں ہم جگہ چھوڑیں گے کشتی گزارنے کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سکھر میں بھی بنا دیں گے، انہوں نے کہا ادھر ہم چھوڑ دیں گے جگہ. بھائی ادھر کی تم جگہ چھوڑو یا نہ چھوڑو، ادھر سے تو بند ہو گیا نا. بند ہو گیا. آپ کا تو سی کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا نا اوپر والوں کا. اور نیچے والے جو تھے، وہ جو ڈیلٹا تھا وہ بھی آپ نے لینڈ سے کٹ کر دیا. آپ نے تو اپنا مقصد پورا کر دیا کہ اگر ان کی ٹریڈ ہوتی رہے گی تو یہ یونائٹڈ ہوں گے. ٹریڈ بند، یونین ختم. نہیں تو انگریز کی طرح یہاں کون سوچتا ہے یہ؟ وہی سوچ کیوں ہم تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم تو ابھی یہ ہسٹری، دیکھیں میں تو ہسٹری کو بات کر رہا ہوں. نہیں انگریز کو ڈویژن سوٹ کرتی تھی نا. انگریز کو ڈویژن سوٹ کرتی تھی. ہمیں کیوں کرتی ہے؟ ہمیں ڈویژن سوٹ نہیں کرتی، ایبسولوٹلی نہیں کرتی. ہمیں کس نے کہا کہ ہمیں ڈویژن سوٹ کرتی؟ نہیں تو یہ ہم سارے کام بند کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بند کرنے. اچھا. ہمیں ابھی تک اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، ہمیں کیونکہ بتایا گیا، بچپن سے سکھایا گیا، ہمیں اسکولوں میں پڑھایا گیا کہ سندھ طاس معاہدہ بڑا زبردست تھا، انگریز نے نہری نظام بنایا، ہمارا سب سے بڑا نہری نظام، ہمارا دنیا کا بہترین نہری نظام، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم بہت اناج پیدا کرتے ہیں. ہمیں تو بچپن سے یہ سکھا کے بڑا کیا گیا. یہی پڑھے ہوئے جو اسکولوں کے بچے ہیں، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی بینکر بن گیا، کوئی اکانومسٹ بن گیا. وہ چیز جو آپ کے ذہن میں بچپن میں ڈال دی جاتی ہے وہ پھر نہیں نکلتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آئی ووڈ کال اٹ اے پوائزن جو آپ کی نصاب میں شامل کر دیا گیا، بھئی آپ لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی یہ نظام ہے ٹھیک ہے، اس وقت چل رہا ہے، یہ اس طرح کی انجینئرنگ ہے، یہ اس طرح کا سارا کچھ ہے اس کا، لیکن اس سے بہتر نظام بھی آگے ہوئے ہیں. اور اب ہمیں اس پہ فخر کرنے کی ایٹ لیسٹ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ ہم نے سوچا تھا اور نہ یہ اتنا اچھا ہے جتنا ہم اس کو کہہ رہے ہیں. تو جب تک یہ ادراک نہیں ہوگا نا، آپ دیکھیں نا جو ہمارے اس وقت پولیٹیکل ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں، بیوروکریٹک لیول پہ بھی ہیں، پولیٹیکل لیول پہ بھی ہیں، باقی بھی ہیں، جب تک ان کو یہ چیز ریئلائز نہیں ہوگی کہ بھئی یہ سسٹم تو ہمارے لیے
ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اس کو بتدریج ختم کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس میں بھی خرابی نہیں ہے. ہاں دیکھیں بتدریج ختم کرنا ہے. بات وہی ہے, ابھی بریک میں بات کر رہا تھا سائلنٹ ریولوشنز کی. سائلنٹ ریولوشن کیا ہے؟ سائلنٹ ریولوشن ایک ایسا ریولوشن ہے جو نالج بیسڈ ہے. نالج بیس, آپ ایک چیز سجیسٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کام کرنے والے کون ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, اپنا مڈ نائٹ آئل برن کر رہے ہیں, کوئی سائنٹیفک کام کر رہا ہے, کوئی اس کا جو ہے وہ انجینئرنگ پہ کام کر رہا ہے, کوئی اس کے اکنامکس پہ کام کر رہا ہے, اور کرتے 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 کہیں سے انٹرپرینورز آ جاتے ہیں, وہ کو بزنس کا آئیڈیا دیتے ہیں, اور ایک چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے. پھر وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے, تو لوگ اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ہماری زندگیوں میں جو ریسنٹ مثال ہے یہ موبائل فون اور کمپیوٹرز کی ہے. کس طرح سے لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے اس کو. یعنی اب ہر کسی کے پاس, ہمارے یہاں مڈ 80s میں آیا ہاں کمپیوٹر, مڈ 80s میں آیا, لیکن اس وقت جب آیا تو ایک بڑی ہائی ٹیک کہ یار یہ تو کوئی بڑے سائنسدانوں کی چیز ہے, یا کوئی بہت امیر ہوگا جو لے گا اس کو کرے گا. تو کبھی کسی نے اس وقت نہیں سوچا تھا کہ یہ بچے کی جیب میں ہوا کرے گا, ہاتھ میں. لیکن آج ہے. ہاں یہ ریولوشن کون لے کے آیا؟ یہ ریولوشن نہیں ہے, اس نے ڈائنامکس چینج کر دی ہیں. وہ ٹیلی فون آپریٹر کدھر گیا جو کالیں بک کرانے کے لیے رشوت لیتا تھا؟ اور ہم قطار میں کھڑے ہوتے, ہم قطار میں کھڑے ہو کے پی سی او پہ کال کرتے تھے. ہاں زور سے آپ بولو آواز نہیں آ رہی. ہاں ہاں ہاں, اور پھر جا کے جھگڑا کرنا کہ بھی میرے تو 3 منٹ 3 منٹ سے, وہ کہے گا نہیں 1 سیکنڈ اوپر ہوا تو میں تم سے 1 منٹ کے پیسے زیادہ لوں گا. وہ سب جھگڑے کیسے ختم ہو گئے؟ کوئی ڈنڈا لے کے آیا تھا؟ نہیں, کیسے؟ نالج بیس سولوشن آیا ہے. آج نسل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیز بھی ہوتی تھی. میں اس انقلاب پہ ابھی تھوڑا بعد میں آؤں, مجھے ایک بات تو بتائیں, ہم نے یہ بات سچی ہے کہ دریا بیچے تھے؟ آپ ٹرم اس کے لیے کوئی بھی استعمال کر لیں, لیکن ہم نے وتھڈرا کیے تھے. ہم اسے ودرا ہو گئے, ہم نے شکست مان لی, ہم نے یہ کیا, نہیں شکست کچھ نہ کرے نا, وتھڈرا کیے نا. ہاں ہم نے بس چھوڑ دیے, ہم نے چھوڑ دیے. اور جہاں تک بیچنے کا تعلق ہے نا, تو اس میں جو پارٹ آتا ہے اکانومی کا, اس میں یہ تھا کہ جب معاہدہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ جو ہے نا, انڈیا نے کہا کہ جی ہم یہ دریا ڈائیورٹ کر لیں گے, اور پاکستان اپنے ریپلیسمنٹ ورکس بنائے, اپنے ویسٹرن ریورز میں سے ایسٹرن ریور میں پانی لے کے آئے. کیونکہ اکارڈنگ ٹو وہ انگریز تھا ایک لیلینتھل, اس نے کہا کہ جی انڈس کا پانی تو دریا میں سمندر میں گر کے ضائع ہو جاتا ہے, تو ادھر سے پانی لے کے آؤ نا. انگریز نے یہ سکھایا ہمیں, انگریز نے سکھایا کہ یہ پانی ضائع ہوتا ہے. ہاں جی, انگریز نے سکھایا تھا کہ پانی گر کے ضائع ہوتا ہے, اور ابھی تک ہم نے اس کی بات پلے باندھی ہوئی ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ گر کے ضائع ہوتا ہے, سبجیکٹ ہے ابھی تو. ہاں تو اس نے کہا کہ جی کیونکہ ان کا پانی تو دریا ادھر سمندر میں گر کے ضائع ہوتا ہے, تو ان کو کہ اس میں سے ادھر کاٹ کے لائیں اور یہ پانی ہمیں دیں. یہ اس وقت ان کا تھا. انہوں نے کہا جی اچھا ہم وتھڈرا کیوں ہوئے تھے, مینیج نہیں کر پا رہے تھے؟ نہیں دیکھیے میں آپ کو اس کی بڑی دلچسپ سی ہسٹری ہے, اور کوئی تھوڑی سی اگر آپ تھوڑا سا پاکستانی نیشنلزم کا جو ہے ہیڈ پہن کے اس ہسٹری کو پڑھیں تو باعث شرمندگی بھی ہے. لیکن اگر آپ ایز اے نیوٹرل ہو کے پڑھیں تو یو کین ایزیلی ڈائجسٹ دا تھنگس, اور آپ چیزوں کو نیوٹرلٹی کے ساتھ اگر دیکھیں تو ہمارے لیے کبھی کبھی مشکل بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ جس خطے سے بلانگ کرتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے اس کے بارے میں کوئی ایموشنز نہیں ہیں. ایموشنز آ جاتے ہوتے ہیں, لیکن پھر آپ کو تھوڑا سا اپنے ایموشنز چیک کر کے, ہاں آپ کو تھوڑا سا ایموشنز کو چیک کر کے تو سچ کو سچ ماننا پڑتا ہے. اب سچ یہ ہے کہ پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, نہ ہندوستان کا مسئلہ تھا نہ پاکستان کا مسئلہ تھا. ہوتا نا کہ پانی کا مسئلہ ہے جس کو سالو کرنے کے لیے واٹر ٹریٹی ہوئی ہے. یہ واٹر ٹریٹی واز ناٹ ٹو سالو اینی پرابلم ریلیٹڈ ٹو واٹر. اس کے پیچھے پرابلمز 2 تھیں. ایک پرابلم ہندوستان کی تھی پولیٹیکل, کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ایک یہ بہت حد تک یہ چیز تھی کہ جی یہ ایک ٹیمپریری کام ہوا ہے اور کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ دونوں ملک ایک ہو جائیں گے. پاکستان چل ہی نہیں سکتا. تو اس میں ایک چیز بڑی ڈیلیبریٹلی کی گئی, اور وہ یہ کی گئی کہ جی آپ کو اکنامکلی نقصان پہنچایا گیا. جو ایسٹس اینڈ لائبلٹی کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ منصفانہ نہیں ہوئی, اور آخر میں آ کے تو انہوں نے کہا کہ جن کا پانی روک لو. 1948 میں جو کینالز پاکستان میں آ رہی تھیں ان کے ہیڈ ورکس یہ بھی انگریز کی
ڈیلیبریٹ یا ان ڈیلیبریٹ سازش تھی، جو کچھ بھی تھا، لیکن ہیڈ ورکس ان کے پاس ہیں، کینالز ہمارے پاس آ رہی ہیں، تالا ادھر لگا ہوا ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ادھر ہے۔ ہے، اور وہی بات کہ اپر ریپیرین کو باس بنا دیا گیا۔ اب 2 بیراج تھے، جو ایک مادھو پور بیراج تھا اور ایک یہ نیچے حسینی والا بیراج تھا، یہ دونوں تھے، یہ دونوں انڈیا کو مل گئے۔ اور وہ الائس مچل اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اگر آپ نے اس طرح کی ڈویژن کرنی تھی تو اگر آپ نے ایک ان کو دیا تھا تو ایک پاکستان کو دے دیتے کہ ایک، لیکن دونوں ادھر دینا، دس از، وہ ایک نیوٹرل بندہ ہے، امریکہ نے اس نے یہ کتاب لکھی، ٹھیک ہے، وہ نیوٹرلٹی میں لکھتا ہے وہ کہ جو انجسٹ ہے وہ سارا بیان کر رہا ہے کیونکہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ نہ وہ ہندو ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ انڈین ہے، نہ وہ پاکستانی ہے، وہ نیوٹرل کہتے ہیں نہیں یہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے جب کینالز بند کر دی، ادھر رولا پڑ گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ دریا ہم نے آپ کو نہیں دینے، آپ بندوبست کرو اپنا، جب تک نہیں بندوبست ہوتا ہم تھوڑا بہت پانی دیں گے، لیکن تم نے اس کے لیے ہمیں پیسے دینے ہیں، مفت میں وہ بھی نہیں ملے گا، تو تم ہمیں پیسے دو گے تو ہم تمہارے لیے کینالز کھولیں گے، نہیں دو گے تو نہیں کھولیں گے، اور اپنا بندوبست خود کرو کیونکہ ادھر پانی ہے، لے کے آؤ۔